بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات کے اس پہر وہ پیارا سا معصوم بکری کا بچہ بری طرح سے آوازیں نکال رہا تھا، جس کی وجہ سے میری نیند بھی اڑ چکی تھی۔ میں بستر پر کروٹیں بدل رہی تھی۔ دل میں عجیب سی بے چینی اور خوف کی کیفیت تھی۔ میں سوچنے لگی، نہ جانے اسے کیا تکلیف ہے، شاید وہ بھوکا ہے یا کسی چیز سے ڈر گیا ہے۔ میں نے 1-2 بار اٹھنے کی کوشش کی، لیکن پھر امی کا خیال آیا۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ اگر امی کی نیند اس آواز سے ٹوٹ گئی تو وہ مجھے بہت ڈانٹیں گی اور کہیں گی کہ یہ کون سی مصیبت گھر لے آئی ہو تم، جس نے ہماری راتوں کی نیندیں تک حرام کر دی ہیں۔ میں نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر جھانکنے کی کوشش کی۔ چاند کی مدھم روشنی میں نے بکری کے بچے کو دیکھا، جو ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا اور مسلسل ممیا رہا تھا۔ اس کے آس پاس مجھے کچھ حرکت محسوس ہوئی، لیکن میں یہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کیا تھا۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں نے سوچا کہ اگر میں باہر جا کر دیکھوں تو کیا بہتر ہوگا۔ میں نے اپنے قدموں کو آہستہ آہستہ دبے قدموں سے کمرے کی دروازے کی طرف بڑھایا۔ دروازہ کھولتے وقت میں نے پوری کوشش کی کہ کوئی آواز نہ ہو۔ رات کی خاموشی میں ہر چھوٹی سی آواز بھی بہت بلند محسوس ہوتی ہے۔ کمرے سے باہر نکلتے ہی ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا میرے چہرے سے ٹکرایا۔ میرے دل میں خوف اور تجسس دونوں تھے۔ میں نے آہستہ آہستہ صحن کی طرف قدم بڑھائے۔ ہر قدم کے ساتھ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ بکری کے بچے کے قریب پہنچتے ہی میں نے دیکھا کہ وہ کسی چیز سے ڈر کر سمٹ گیا تھا۔ قریب جا کر میں نے محسوس کیا کہ صحن کے ایک کونے میں کچھ عجیب سی حرکت ہو رہی ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں کو تھوڑا اور زور سے کھولا تاکہ اندھیرے میں کچھ واضح دکھائی دے، لیکن ابھی کچھ واضح نہیں ہو رہا تھا۔ میری سانسیں تیز ہو گئیں اور میں نے سوچا کہ مجھے واپس پلٹ جانا چاہیے یا اس راز کو مزید جاننے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ میں خود بھی رات کے اس پہر ہر چیز سے خوف کھا رہی تھی۔ میں نے آہستگی سے ایک چادر اٹھائی اور بکری کے بچے کے اوپر ڈال دی تاکہ اسے سردی نہ لگے۔ میرے چادر ڈالتے ہی اس نے ایک گہری نگاہ مجھ پر ڈالی، جیسے وہ میرا شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو لیکن زبان سے کچھ کہہ نہ پا رہا ہو۔ مجھے اس کی نگاہوں میں ایک گہری محبت اور احسان مندی محسوس ہوئی، جیسے وہ میری موجودگی کو سمجھ رہا ہے۔ میں نے اسے پیار سے تھپتھپایا اور اس کے نرم جسم پر ہاتھ پھیرتے ہوئے محسوس کیا کہ وہ تھوڑا سا پرسکون ہو رہا ہے۔ میرے دل میں ایک عجیب سی خوشی اور سکون کی لہر دوڑ گئی۔ مجھے ایسا لگا جیسے ہم دونوں کے درمیان ایک نادیدہ رشتہ بن گیا ہو، ایک ایسا رشتہ جو صرف سمجھا جا سکتا ہے، بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ لمحہ میرے لیے بہت خاص تھا۔ بکری کے بچے کی معصومیت اور بے بسی نے میرے دل کو پگھلا دیا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوچا کہ کیا وہ واقعی میری موجودگی کو محسوس کر رہا ہے؟ کیا اسے میری طرح کی سوچیں آتی ہیں؟ ان سوالات نے میرے ذہن میں ہلچل مچا دی۔ میں کچھ دیر اور وہاں بیٹھی رہی، اس کے ساتھ، اس کے ننھے دل کو تسلی دیتے ہوئے۔ جب میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو بکری کے بچے نے ایک ہلکی سی آواز میں ممیانا شروع کر دیا، جیسے وہ مجھے اپنے پاس روکنا چاہ رہا ہو۔ میں نے ایک بار پھر اسے پیار سے تھپتھپایا اور اسے یقین دلانے کی کوشش کی کہ میں یہاں ہی ہوں، کہیں نہیں جا رہی۔ لیکن اب مجھے صحن کے اس کونے کی طرف بھی دیکھنا تھا جہاں سے عجیب سی حرکت محسوس ہو رہی تھی۔ پھر مجھے محسوس ہوا کہ شاید وہ اس ٹھٹھرتی سردی میں اس اندھیرے سے خوف زدہ ہو رہا ہے۔ میں نے جلدی سے ایک دیا اٹھایا اور اس کے قریب ہی جلا دیا۔ دیا جلاتے ہی اس کے ارد گرد کی تاریکی کچھ کم ہو گئی اور ایک نرم روشنی نے ماحول کو تھوڑا سا گرم بھی کر دیا۔ بکری کے بچے کی آنکھوں میں تھوڑا سا سکون نظر آیا، جیسے وہ اس روشنی میں اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہو۔ میرے دل میں ایک عجیب سی محبت اور تحفظ کا جذبہ پیدا ہوا۔ میں نے دیے کے قریب بیٹھ کر اسے ایک بار پھر پیار سے تھپتھپایا اور اس کے کانوں میں سرگوشی کی کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے اپنی بڑی بڑی معصوم آنکھوں سے مجھے دیکھا، جیسے وہ میری بات کو سمجھ رہا ہو اور میرے الفاظ اس کے دل کو تسلی دے رہے ہوں۔ میں نے کچھ دیر اور اس کے پاس بیٹھے رہنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ مکمل طور پر پرسکون ہو جائے۔ اس دوران میں نے محسوس کیا کہ رات کی خاموشی میں ہم دونوں کے درمیان کچھ انکہی باتیں ہو رہی ہیں۔ میری موجودگی اور دیے کی روشنی نے اسے وہ اعتماد دیا جس کی اسے ضرورت تھی۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ اب پرسکون ہے تو میں آہستگی سے اٹھی اور واپس اپنے بستر کی طرف چل دی۔ بستر میں لیٹتے ہوئے بھی میرے ذہن میں وہی بکری کا بچہ اور اس کی معصومیت گردش کرنے لگی۔ میں مسلسل اس کے بارے میں سوچنے لگی، اس کے خوف اور اس کی بے بسی کے بارے میں۔ مجھے ایسا لگا جیسے میں نے آج رات کچھ خاص کیا ہو، کسی کی مدد کی ہے جس کو واقعی ضرورت تھی۔ میرے دل میں ایک سکون اور خوشی کی لہر دوڑ گئی
اور میں نے خود سے وعدہ کیا کہ کل صبح جلدی اٹھ کر اسے دوبارہ دیکھوں گی اور اسے یقین دلاؤں گی کہ وہ اکیلا نہیں ہے۔ میرا نام عائشہ ہے اور میرا تعلق ایک نہایت غریب گھرانے سے ہے۔ ہم 3 بہنیں ہیں اور ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے۔ میں بہنوں میں سب سے بڑی ہوں اور میری عمر 20 سال ہے۔ میٹرک تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں نے آگے پڑھائی کا مطالبہ کیا، لیکن اس وقت ہماری زندگی میں ایک بڑا موڑ آیا جب میرے والد اچانک انتقال کر گئے۔ والد شام کے وقت دکان پر بیٹھے تھے۔ ان کی آنکھوں میں معمول کے مطابق دن بھر کی تھکن تھی، مگر وہ ہمیشہ کی طرح مضبوط نظر آ رہے تھے۔ اچانک ان کی طبیعت خراب ہونے لگی، چہرے پر درد کی لکیریں نمایاں ہونے لگیں اور ان کا سانس پھولنے لگا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ان کے جسم نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ علی جو دکان پر والد کا ہاتھ بٹاتا تھا فوراً آیا اور اس نے فوراً ہمیں اطلاع دی۔ اس کی آواز میں گھبراہٹ تھی۔ امی ابو کی طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے، جلدی آئیے۔ میں نے اپنی امی اور چھوٹی بہنوں کو جلدی سے اکٹھا کیا اور ہم سب تیزی سے دکان کی طرف بھاگے۔ ہم نے والد کو رکشے میں بٹھایا اور تیزی سے ہسپتال کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں والد کی حالت مزید بگڑنے لگی۔ ہم سب دعائیں کر رہے تھے، اللہ سے مدد کی التجا کر رہے تھے۔ ہسپتال پہنچتے ہی ڈاکٹروں نے انہیں ایمرجنسی وارڈ میں لے لیا۔ ہم سب باہر انتظار کر رہے تھے، دلوں میں خوف اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ کچھ دیر بعد ایک ڈاکٹر باہر آیا، اس کے چہرے پر افسوس کا اظہار تھا۔ اس نے آہستہ آواز میں کہا، ہم نے پوری کوشش کی مگر انہیں بچا نہیں سکے۔ آپ کے والد کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ خبر سن کر ہمارے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میری امی چیخ اٹھیں اور ہم سب غم سے نڈھال ہو گئے۔ والد کی موت ہمارے لیے کسی بڑے سانحے سے کم نہیں تھی۔ ان کے بغیر ہماری زندگی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ ہمارے خاندان کا سہارا تھے اور ان کے جانے کے بعد ہم مکمل طور پر بے یار و مددگار ہو گئے تھے۔ اس حادثے نے ہماری زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ ہم نے اپنے سب سے بڑے محافظ کو کھو دیا تھا اور ہمارے دلوں میں ایک گہرا زخم چھوڑ دیا تھا۔ ہسپتال سے گھر تک کا سفر ہماری زندگی کا سب سے دردناک سفر تھا۔ ہم سب ایک دوسرے کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر غم کی شدت ہمیں اندر سے کمزور کر رہی تھی۔ والد کی موت نے ہماری زندگی اکثر تبدیل کر دی تھی۔ گھر میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی اور ہمارے دلوں پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ میں نے ہمیشہ اپنے والد کو ہمارا محافظ، ہمارے گھر کی مضبوط دیوار کی طرح دیکھا تھا۔ ان کے جانے سے ہمیں محسوس ہوا کہ ہم ایک بہت بڑی حفاظت سے محروم ہو گئے ہیں۔ میرے والد کی دکان بھی ان کے مرنے کے ساتھ ہی بند ہو گئی۔ اس دکان سے نہ صرف ہمارا روزگار جڑا تھا، بلکہ یہ دکان میرے والد کی محنت اور محبت کا ثمر تھی۔ والد کے جانے کے بعد دکان کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا، جیسے اس کے ساتھ ہماری تمام امیدیں اور خواب بھی بند ہو گئے ہوں۔ دکان پر ایک لڑکا کام کرتا تھا جس کا نام علی تھا۔ وہ ہمارے خاندان کا حصہ ہی سمجھا جاتا تھا۔ والد کی وفات کے بعد علی نے کچھ دن تک تو دکان چلانے کی کوشش کی، مگر وہ جانتا تھا کہ اب یہ دکان ویسی نہیں چلے گی۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ دکان کی حالت دن بدن خراب ہو رہی تھی اور گاہکوں کی کمی بھی واضح تھی۔ اس نے مجھے ایک دن بتایا، عائشہ باجی مجھے شہر جانا ہوگا، یہاں میری کوئی گزر بسر نہیں ہو سکے گی۔ اس کی آنکھوں میں مایوسی کی جھلک تھی۔ علی کے جانے کے بعد دکان بالکل ویران ہو گئی۔ میں جس روز اس دکان کے سامنے سے گزرتی تو میرے دل میں درد کی ایک لہر اٹھتی۔ یہ دکان ہمارے خاندان کی پہچان تھی اور اب یہ ایک سنسان عمارت بن کر رہ گئی تھی۔ والد کے ساتھ ہی ہمارے سارے خواب اور امیدیں بھی جیسے دفن ہو گئے تھے۔ میری امی کی آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی تھی۔ وہ ہر روز دکان کے بند دروازے کو دیکھ کر مغموم ہو جاتی تھی۔ وہ دکان جہاں کبھی ہنسی کی گونج سنائی دیتی تھی، اب خاموشی کی گواہ بن گئی تھی۔ والد کے بغیر ہماری زندگی ایک کھنڈر بن چکی تھی جس میں صرف درد اور مایوسی کا بسیرا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ والد کس طرح صبح سویرے دکان کھولنے جاتے تھے اور شام دیر تک محنت کرتے تھے۔ وہ دکان ان کی زندگی کا ایک بڑا حصہ تھی اور اس کے بند ہونے کا مطلب تھا کہ ہماری زندگی میں خوشی کے دنوں کا بھی خاتمہ ہو گیا ہے۔ میری چھوٹی بہنیں بھی اس تبدیلی کو محسوس کر رہی تھیں۔ وہ کھیلنے کودنے کی عمر میں تھیں، مگر ان کی آنکھوں میں بھی ایک طرح کی ویرانی تھی۔ ہم سب نے مل کر ایک دوسرے کو سہارا دینے کی کوشش کی، مگر دلوں میں ایک خلا سا محسوس ہوتا تھا جو کبھی پر نہیں ہو سکتا تھا۔ ہماری زندگی اب ایک مسلسل جدوجہد بن چکی تھی جس میں ہر دن ایک نئے امتحان کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ میرے والد کی دکان کے بند ہونے کے ساتھ ہی ہمارے دلوں میں بھی امید کی آخری کرن مدھم ہو گئی تھی۔ میری امی نے اپنے آپ کو بہت مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کی،
لیکن میں ان کی آنکھوں میں چھپے آنسو اور دل کی گہرائی میں موجود غم کو محسوس کر سکتی تھی۔ ہم سب بہنیں بھی اندر سے بہت ٹوٹ چکی تھیں، لیکن ایک دوسرے کے سامنے مضبوط بننے کی کوشش کر رہی تھیں۔ اس واقعے نے میری زندگی کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ میں نے اپنے خوابوں کو تھوڑی دیر کے لیے پرے رکھ دیا اور خاندان کی ذمہ داریوں کو سنبھالنے کا فیصلہ کیا۔ میں جانتی تھی کہ مجھے اب اپنی بہنوں اور امی کے لیے وہ دیوار بننا ہے جو ہمیں سہارا دے سکے۔ میرے دل میں ایک عزم پیدا ہوا کہ میں ہر ممکن کوشش کروں گی کہ ہمارا خاندان اس مشکل وقت سے نکل سکے۔ اسی عزم کے ساتھ میں نے گھر کے چھوٹے موٹے کاموں سے لے کر کچھ اور کام بھی کرنے کی کوشش کی۔ اگرچہ یہ آسان نہیں تھا، لیکن ہر دن میں اپنے والد کی یادوں اور اپنی بہنوں کی محبت میں ایک نیا حوصلہ پا لیتی تھی۔ ہماری زندگی میں ایک نئے سفر کی شروعات ہو چکی تھی، جہاں مشکلات بھی تھیں اور ایک امید کی کرن بھی۔ والد کے فوت ہونے کے کچھ ہفتوں بعد ہی میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے گھر سے باہر قدم نکالنا ہوگا۔ والد کی وفات کے بعد ہمارا سارا خاندان ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ ہر طرف اندھیرا اور مایوسی کا عالم تھا۔ میرے والد کے ساتھ جائیداد کے معاملات پر سبھی کی رنجشیں تھیں، اسی لیے خاندان کا کوئی بھی فرد ہم سے رشتہ نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ ہمارے لیے زندگی کا ہر دن ایک نئی مشکل لے کر آتا تھا۔ میرے والد کی دکان ہمارے خاندان کی تاریخ اور جدوجہد کی گواہ تھی۔ یہ دکان میرے دادا کے حصے سے ہمیں ملی تھی، جو انہوں نے اپنی محنت اور پسینے سے بنائی تھی۔ لیکن والد کے فوت ہونے کے بعد دکان پر ہماری ملکیت کے ساتھ ساتھ خاندان کی پرانی رنجشیں بھی سامنے آ گئیں۔ میرے سعید چچا، جو میرے والد کے چھوٹے بھائی تھے، یہ چاہتے تھے کہ دکان کی آدھی کمائی انہیں دے دی جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ دکان دادا کی ملکیت تھی اور ان کا بھی اس پر حق تھا۔ حالانکہ سعید چچا نے اپنے حصے کی دکان کو بیچ کر پیسے خرچ کر دیے تھے، وہ اب بھی اس دکان سے بھی کچھ حاصل کرنا چاہتے تھے۔ میرے والد کی زندگی میں بھی یہ مسئلہ چلتا رہا تھا، لیکن والد نے ہمیشہ کوشش کی کہ معاملات کو سلجھا لیا جائے۔ وہ سعید چچا کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے ہمیشہ ان کو احترام دیا تھا، مگر والد کی وفات کے بعد سعید چچا کا رویہ بالکل بدل گیا۔ انہوں نے ہم پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ ہم دکان کی آدھی کمائی انہیں دیں۔ میری امی ان تمام مشکلات کے باوجود مضبوط رہنے کی کوشش کر رہی تھی۔ انہوں نے سعید چچا کو سمجھانے کی کوشش کی کہ دکان کی کمائی سے تو ہم بمشکل اپنے گھر کا خرچ پورا کر پاتے ہیں، لیکن سعید چچا اپنی ضد پر قائم تھے۔ ان کی یہ حرکتیں ہماری مشکلات میں مزید اضافہ کر رہی تھیں۔ میں نے بھی سعید چچا سے بات کی اور انہیں یاد دلایا کہ انہوں نے اپنے حصے کی دکان بیچ کر پیسے خرچ کر دیے ہیں اور اب ہمارا حق ہے کہ ہم اس دکان کی کمائی سے اپنا گزارا کریں، مگر سعید چچا نہیں مانے۔ ان کے دل میں صرف اپنی غرض تھی اور وہ کسی بھی طرح اپنے حق کو حاصل کرنا چاہتے تھے۔ یہ تنازعہ ہمارے لیے ایک نیا درد سر بن چکا تھا۔ دکان کے بند ہونے کے بعد ہماری مالی مشکلات پہلے ہی بہت بڑھ چکی تھیں اور سعید چچا کی جانب سے اس دباؤ نے ہمیں مزید کمزور کر دیا۔ ہم نے قانونی راستے پر جانے کا سوچا، مگر ہماری مالی حالت ایسی نہیں تھی کہ ہم کسی وکیل کی خدمات حاصل کر سکتے۔ یہ سب کچھ ایک خواب کی طرح تھا جو اچانک بکھر گیا تھا۔ والد کے جانے کے بعد ہم ایک ایسے دریا میں بہہ رہے تھے جس کا کوئی کنارہ نہیں تھا۔ ہمیں ہر دن ایک نئی لڑائی لڑنی پڑتی تھی اور ہر لمحہ ایک نئے امتحان کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ہمارے گھر کی حالت دن بدن خراب ہو رہی تھی۔ ہم سب نے مل کر اس مشکل وقت کو برداشت کرنے کی کوشش کی، مگر سعید چچا کی یہ حرکتیں ہمیں اندر سے توڑ رہی تھیں۔ میرے والد کے خواب، ان کی محنت اور ہماری امیدیں، سب کچھ ان رنجشوں کی نظر ہو رہا تھا۔ میری امی کی آنکھیں ہر وقت روتی رہتی تھیں اور میری چھوٹی بہنیں خوف اور پریشانی کے عالم میں جی رہی تھیں۔ گھر کے در و دیوار پر مایوسی کی چھاپ نمایاں تھی۔ ہر روز کا گزرنا ایک نئے امتحان سے کم نہیں تھا۔ ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ کل کیا ہوگا، کھانا کہاں سے آئے گا یا ہم زندہ کیسے رہیں گے۔ ایک دن میری امی نے مجھے بلایا اور کہا، بیٹا ہمیں کچھ کرنا ہوگا، ہمیں اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہوگا، ورنہ ہم زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ ان کے الفاظ میں دکھ اور مجبوری کی جھلک تھی۔ میں نے ان کی بات کو دل سے سمجھا اور فیصلہ کر لیا کہ مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ میں نے اپنی چھوٹی بہنوں کو سنبھالنے کی ذمہ داری لی اور شہر کی طرف چل پڑی۔ میں نے بہت سی جگہوں پر نوکری کی تلاش کی، مگر ہر جگہ سے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ کوئی بھی ہماری حالت پر ترس کھانے والا نہیں تھا۔ سب لوگ اپنے معاملات میں مصروف تھے اور ہماری طرف دیکھنے کا وقت کسی کے پاس نہیں تھا۔ ایک رات جب ہم سب بھوک سے نڈھال ہو کر بستر پر لیٹے ہوئے تھے، میری امی نے کہا، اللہ پر بھروسہ رکھو، وہی ہمیں راستہ دکھائے گا۔
ان کے الفاظ میں امید کی کرن تھی، مگر ہمارے دلوں پر خوف کا سایہ چھایا ہوا تھا۔ ہماری زندگی میں ہر دن ایک نئے امتحان کا سامنا تھا۔ میری چھوٹی بہنوں کی معصوم آنکھوں میں بھوک اور مایوسی کی جھلک مجھے اندر سے توڑ دیتی تھی۔ میں نے خود کو مضبوط بنایا اور ایک بار پھر نوکری کی تلاش میں نکل پڑی۔ ہر دروازے پر دستک دیتے ہوئے میری امیدیں ٹوٹتی جا رہی تھیں، لیکن میں نے ہار نہیں مانی۔ ایک دن مجھے ایک چھوٹے سے کپڑوں کے اسٹور پر کام کرنے کا موقع ملا۔ میں نے دل و جان سے کام کرنے کا سوچا تاکہ میری امی اور بہنوں کو کچھ سکون مل سکے۔ ہمارے حالات کچھ بہتر ہونے لگے، مگر مشکلات کا سلسلہ ابھی تھما نہیں تھا۔ خاندان کے افراد کی رنجشیں اور معاشرے کی بے حسی ہمیں ہر دن نئے چیلنجز دیتی رہی۔ ہماری زندگی ایک درد بھری کہانی بن چکی تھی جس کا کوئی انت نہیں تھا۔ نوکری سے واپس آتے وقت مغرب کا وقت ہو گیا تھا۔ عام طور پر میں 5 بجے بس میں بیٹھ جاتی تھی، مگر آج سر بھاری ہونے کی وجہ سے مجھ سے کام نمٹ نہیں رہا تھا، اسی لیے مجھے دیر ہو گئی تھی۔ جب میں بس اسٹاپ پر رکی تو میں نے درخت کے نیچے ایک بکری کا بچہ دیکھا جو بہت گھبرایا اور سہما ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور بے چارگی صاف نظر آ رہی تھی۔ میں نے وہاں موجود لوگوں سے پوچھا، یہ کس کا بچہ ہے؟ یہ بیمار لگ رہا ہے، کوئی جانتا ہے اسے؟ مگر کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سب نے لاپرواہی سے انکار کر دیا کہ یہ ان کا بچہ نہیں ہے۔ اسی اثنا میں مغرب کی اذان شروع ہو گئی اور مجھے لیٹ ہو جانے کا احساس ہوا۔ میری امی گھر پر میرا انتظار کر رہی ہوں گی اور انہیں میری دیر سے پریشانی ہو رہی ہوگی، مگر اس بکری کے بچے کی حالت دیکھ کر میرا دل نہیں مانا کہ میں اسے ایسے ہی یہاں پر چھوڑ دوں۔ میں نے اسے پیار سے اٹھایا اور اسے اپنے ساتھ لے لیا۔ میں جانتی تھی کہ میری امی کو شاید یہ بات کچھ عجیب لگے، مگر میں اسے اس حالت میں نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ جب میں نے بکری کے بچے کو اٹھایا تو اس کے جسم سے بخار کی گرمی محسوس ہوئی۔ میں نے اسے اپنے ساتھ مضبوطی سے پکڑ لیا اور بس میں بیٹھنے کے لیے اسٹاپ کی طرف چل پڑی۔ بس میں بیٹھتے ہی میں نے بچے کو اپنی گود میں رکھا اور سوچنے لگی کہ اسے کیسے ٹھیک کیا جائے۔ میری اپنی زندگی پہلے ہی مشکلات سے بھری ہوئی تھی، مگر اس بچے کی بے بسی نے میرے دل کو نرم کر دیا تھا۔ گھر پہنچ کر میں نے امی کو ساری بات بتائی۔ انہوں نے بھی بچے کو دیکھ کر افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ بیٹا تم نے بالکل ٹھیک کیا کہ اسے یہاں لے آئیں، ہم اس کا خیال رکھیں گے۔ امی نے فوراً بکری کے بچے کے لیے دودھ گرم کیا اور اسے پلایا۔ اس بکری کے بچے کی حالت بہتر کرنے کی کوشش میں ہمیں ایک نئی ذمہ داری مل گئی تھی اور ہمارا دل بہل گیا تھا۔ اس کی بے بسی اور معصومیت نے ہمیں ایک نیا مقصد دے دیا تھا۔ ہمیں اس کی صحت کی بحالی کے لیے بھرپور کوشش کرنی تھی اور ساتھ ہی اپنے حالات کا بھی سامنا کرنا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے اس بکری کے بچے کے اوپر بہت ہی پیار آ رہا تھا۔ رات کو بھی میں نے صرف اسی کے بارے میں سوچا۔ اس کی بے بسی اور معصومیت میرے دل کو پگھلا رہی تھی۔ میں نے رات بھر اس کے بارے میں سوچا کہ کیسے اسے بہتر بنایا جائے اور اس کی صحت کو بحال کیا جائے۔ صبح ہوتے ہی میں بستر سے اٹھی اور سیدھی اس بکری کے بچے کے پاس گئی۔ وہ ابھی بھی بہت کمزور اور تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ میری امی نے بھی دیکھ کر کہا کہ ہمیں اسے کسی ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہیے۔ میں نے جلدی سے ناشتہ کیا اور بچے کو ساتھ لے کر قریبی ویٹرنری ڈاکٹر کے پاس پہنچ گئی۔ ڈاکٹر نے بچے کا معائنہ کیا اور کہا کہ یہ بچہ بیمار ہے اور اسے فوری علاج کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کچھ دوائیاں دیں اور ہدایت دی کہ اسے باقاعدگی سے دودھ پلائیں اور آرام دیں۔ میں بچے کو لے کر گھر واپس آ گئی اور امی کے ساتھ مل کر اس کی دیکھ بھال کرنے لگی۔ ہم نے اس کے لیے ایک نرم بستر بنایا اور اس کی خوراک کا خاص خیال رکھا۔ دن گزرتے گئے اور بچے کی حالت میں آہستہ آہستہ بہتری آنے لگی۔ وہ پہلے کی نسبت زیادہ مستعد اور خوش نظر آ رہا تھا۔ اگلے دن جب میں گھر واپس آئی تو امی نے بتایا کہ راشن ختم ہو گیا ہے۔ یہ سن کر میں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ امی کو بھی اب اکثر سر میں درد رہتا تھا اور وہ تھوڑا سا بھی سوچتیں تو فوراً سر درد ہونے لگتا۔ میں چاہتی تھی کہ انہیں گھر کی ہر پریشانی سے دور رکھوں، لیکن حالات ایسے تھے کہ ہر چیز کا بوجھ مجھے ہی اٹھانا پڑ رہا تھا۔ میری تنخواہ ملنے میں ابھی کچھ دن باقی تھے اور گھر میں راشن کا نہ ہونا ایک بڑی مشکل بن گئی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ امی کے لیے صبح کی چائے بنا کر پیش کروں تاکہ ان کا سر درد کچھ کم ہو سکے۔ کچن میں جاتے ہی میں حیران رہ گئی۔ وہاں 2 بڑے راشن کے ڈبے پڑے تھے اور ساتھ ہی بکری کے بچے کے لیے بہت سارا دودھ بھی موجود تھا۔ یہ دیکھ کر میں حیران اور خوش ہو گئی، مگر فوراً سوچنے لگی کہ یہ سب کہاں سے آیا۔ امی نے بھی حیرانگی سے کہا، مجھے بھی نہیں معلوم بیٹا، شاید کسی نے ہمیں مدد کے طور پر دیا ہو۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا اور سوچا کہ مشکل وقت میں اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔
ہمیں معلوم نہیں تھا کہ یہ مدد کہاں سے آئی ہے، مگر اس نے ہماری پریشانی کو کچھ دیر کے لیے دور کر دیا تھا۔ میں نے امی کے لیے چائے بنائی اور انہیں پیار سے پیش کی۔ چائے پیتے وقت ان کے چہرے پر سکون کا ایک لمحہ دیکھ کر مجھے دلی سکون ملا۔ اس دوران میں نے بکری کے بچے کے لیے دودھ گرم کیا اور اسے پلایا۔ یہ غیر متوقع مدد ہمارے لیے ایک نعمت تھی۔ شاید کوئی فرشتہ ہمارے حالات سے واقف تھا اور ہماری مدد کے لیے آیا تھا۔ ان تمام مشکلات کے باوجود میں نے عزم کیا کہ میں اپنی امی اور اس بکری کے بچے کا ہر ممکن خیال رکھوں گی اور کسی بھی صورت میں ہمت نہیں ہاروں گی۔ تاہم دل ہی دل میں مجھے اس بات کا تجسس ضرور تھا کہ پھر وہ فرشتہ کون ہے جس نے ہماری اس طرح مدد کی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کسی کو بھی ہمارے حالات سے کوئی ہمدردی نہیں تھی اور ہم ماں بیٹیاں تو بہت مشکل سے گزارا کر رہی تھیں۔ آخر کون ہمارے حالات کے بارے میں جان کر اتنا درد لے گیا کہ ہمارے لیے اتنا سارا راشن چپکے سے رکھ گیا؟ یہ بات بہت حیران کن تھی اور میں اس بارے میں سوچتی رہ گئی۔ تاہم اس دن کے بعد سے میں نے اس بکری کے بچے کا خیال زیادہ رکھنا شروع کر دیا، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ یہ سب شاید اسی کے آنے کی وجہ سے ہے۔ اسی کے گھر آنے کی برکت نے ہمارے کام میں بھی برکت ڈال دی، اور اس کے علاوہ ہمارے گھر میں کسی فرشتے نے راشن بھی ڈلوا دیا۔ میں نے پہلے سے بڑھ کر اس کا خیال رکھنا شروع کر دیا تھا۔ ایک رات جب میں کام سے آ کر سو رہی تھی تو آدھی رات کے قریب مجھے ایک آواز سے سنائی دی۔ میرا دھیان فوراً بکری کے بچے کی طرف گیا۔ میں گھبرا گئی۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ کسی تکلیف میں ہے، اسی لیے میں فوراً صحن میں نکلی تو دیکھا کہ جس جگہ پر بکری کا بچہ بندھا ہوا تھا وہاں پر ایک روشنی سی پھوٹ رہی تھی۔ میں ایک ٹک اس روشنی کو کھڑی دیکھ رہی تھی۔ مجھ سے قدم آگے نہیں بڑھائے جا رہے تھے۔ اس روشنی میں سے ایک نور نکل رہا تھا۔ صحن کے بیچوں بیچ میں حیرت سے اس کونے کی طرف دیکھ رہی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ روشنی کس چیز کی ہے۔ حالانکہ اندھیرے میں وہ روشنی آنکھوں کو بہت بھلی لگ رہی تھی، لیکن مجھے اس سے خوف بھی آ رہا تھا۔ اس روشنی کو محسوس کر کے میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ میں جان نہیں پا رہی تھی کہ آخر یہ سب کیا ہے اور بکری کے بچے کا اس سے کیا تعلق ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس روشنی میں سے ایک وجود ظاہر ہوا جو ایک خوبصورت اور کم عمر لڑکے کا تھا۔ اس نے سفید شلوار قمیض پہن رکھی تھی اور وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی جو اس روشنی سے بھی تیز تھی اور وہ مجھے دور سے ہی محسوس ہو رہی تھی۔ میں اس نوجوان کو دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ آخر وہ یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ کون ہے وہ؟ کہیں کوئی چور اچکا تو نہیں؟ لیکن نہیں، چور ایسے خوبصورت تو نہیں ہوتے۔ اور پھر جس طرح سے اس سے روشنی پھوٹ رہی تھی، اس بات نے مجھے اپنی جگہ پر جما کر رکھ دیا تھا۔ ایک دم وہ میری طرف بڑھا اور کہنے لگا، خوف زدہ مت ہو، یہ میں ہوں۔ میرا نام کامران ہے اور میں ایک جن زادہ ہوں۔ اس جن زادے کو اپنے سامنے دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اور پھر میں کب بے ہوش ہو کر گر گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے امی کو اپنے پاس پایا اور میں حیرت سے ایک دم اٹھ بیٹھی۔ امی، وہ کامران، وہ جن زادہ؟ میرے منہ سے بے ربط سے الفاظ نکلے۔ امی نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، تم کیا کہہ رہی ہو؟ کیا بات کر رہی ہو؟ آخر ایسا کیا ہے؟ امی نے پریشانی کے عالم میں مجھ سے پوچھا تو میں نے انہیں رات اس جن زادے والے واقعے کے بارے میں بتا دیا، لیکن اب مجھے اس بات کا وہم ہو رہا تھا کہ کہیں میں نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا۔ یہ حقیقت سے پرے کی بات لگ رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے خواب کا گمان ہو رہا تھا۔ وہ بکری کا بچہ اب بھی پرسکون سا وہیں پر بندھا ہوا تھا، لیکن اس کی آنکھوں کی چمک دیکھ کر مجھے ایک دم کسی کی آنکھوں کی چمک یاد آ گئی اور میرے پورے وجود میں ایک سرد سی لہر دوڑتی چلی گئی۔ کام پر جاتے ہوئے مجھے 1 مہینہ ہو گیا تھا اور آج تنخواہ ملنی تھی، لیکن جب میں تنخواہ لینے گئی تو پتہ چلا کہ فیکٹری کے مالکان سیکیورٹی کے نام پر 1 مہینے کی تنخواہ اپنے پاس رکھتے ہیں اور مجھے اس مہینے نہیں بلکہ اگلے مہینے تنخواہ ملے گی۔ اس بات نے مجھے بہت زیادہ پریشان کر دیا تھا، کیونکہ میرے پاس تو گھر میں ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی، اور جو راشن اس دن کوئی فرشتہ چپکے سے کچن میں رکھ گیا تھا اب تو وہ بھی تھوڑا سا ہی باقی تھا۔ تو پھر ہم پورا مہینہ کیا کرتے؟ کس طرح گزارا کرتے؟ ہم ماں بیٹیاں کیسے پورا مہینہ گزارتیں؟ یہ سوچ کا آنا تھا کہ میں بے حد پریشان ہو گئی، اور اسی پریشانی کے عالم میں پیدل ہی گھر کی طرف نکل پڑی۔ راستے میں کئی طرح کی سوچیں میرے ذہن کو چکرا رہی تھیں۔ اچانک مجھے راستے میں ایک لفافہ گرا ہوا نظر آیا۔ بے اختیار جھک کر میں نے اسے اٹھا لیا۔ اس لفافے کو کھول کر دیکھا تو اس کے اندر ایک بھاری رقم موجود تھی، جسے دیکھ کر میں دنگ رہ گئی۔
وہ تقریباً 20,000 روپے تھے اور یوں سڑک کے بیچوں بیچ گرے پڑے تھے۔ میں بہت حیران ہوئی کیونکہ اتنی بڑی رقم کوئی کیسے کھو سکتا ہے، لیکن یہاں پر گرے ہوئے ان پیسوں کو دیکھ کر ایک دم مجھے یہ خیال آیا کہ جیسے کسی نے غیبی طور پر میری مدد کی ہو۔ میں نے ارد گرد دیکھا لیکن کوئی بھی میری طرف متوجہ نہیں تھا، نہ ہی مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی اپنی رقم ڈھونڈ رہا ہے۔ بے اختیار میں نے اس لفافے کو اپنے بیگ میں ڈال دیا اور گھر کی طرف چل پڑی۔ میرا ارادہ یہی تھا کہ گھر جا کر امی سے یہی کہوں گی کہ مجھے تنخواہ ملی ہے، کیونکہ اگر امی کو میں یہ بتاتی کہ مجھے تنخواہ نہیں ملی اور یہ پیسے مجھے راستے میں ملے ہیں تو شاید وہ بہت پریشان ہو جاتی۔ یہی سوچ کر میں نے امی کو یہی کہا کہ مجھے تنخواہ مل گئی ہے، اور میں نے امی کے ہاتھ پر وہ پیسے رکھ دیے۔ دل ہی دل میں مجھے شرمندگی بھی ہو رہی تھی کہ میں ماں سے جھوٹ بول رہی ہوں، لیکن کیا کرتی، اس وقت میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ امی نے ان پیسوں سے کچھ اور راشن ڈلوا لیا اور یوں گھر میں کچھ بہتری تو ہو گئی، لیکن مجھے اندر ہی اندر اس بات کی تشویش تھی کہ اگر کوئی مجھ سے وہ رقم لینے آ گیا تو پھر میں کیا کروں گی، کہاں سے وہ رقم ادا کروں گی۔ اس سوچ کا آنا تھا کہ مجھے بار بار پریشانی ہونے لگی۔ میں فیکٹری سے جب واپس آ رہی تھی تو اسی راستے پر گزرتے ہوئے مجھے عجیب سی بے چینی ہونے لگی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی کوئی آ کر یہ سوال کرے گا کہ میری رقم واپس کرو۔ میں اپنے ہی خیال میں گم چل رہی تھی کہ اچانک مجھے اپنے پاس کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ چونک کر سر اٹھایا تو میرے سامنے وہی جنزادہ کھڑا تھا جس نے اپنا نام کامران بتایا تھا۔ اسے دیکھ کر میرے پورے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اس دن میں نے جو بھی دیکھا تھا وہ خواب نہیں تھا، حقیقت تھی۔ میری آنکھوں میں پھیلے ہوئے خوف کو محسوس کر کے وہ کہنے لگا، مجھ سے مت ڈرو، میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ تم پریشان مت ہو، میں تمہیں پریشان کرنے نہیں آیا۔ میں تمہارے حالات کو جانتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ تم کتنی مشکل میں ہو، لیکن میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ اس جنزادے کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ ہے کون اور کہاں سے آیا ہے اور وہ مجھ سے چاہتا کیا ہے۔ اس کی بات نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے، جبکہ اس کی آنکھوں کی طرف دیکھتے ہوئے مجھے کسی اور کی آنکھوں کا خیال آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی چمک مجھے کسی کی یاد دلا رہی تھی۔ ایک دم سے ہی وہ کہنے لگا، میں وہی بکری کا بچہ ہوں جو تمہارے گھر میں بندھا ہوا ہے، وہ میرا ہی ایک روپ ہے۔ میں نے جب تمہیں پریشان دیکھا تو تمہاری مدد کرنے کا سوچا، مجھے کوئی اور طریقہ سمجھ نہیں آیا، اسی لیے میں نے خود کو ایک کمزور اور بے ضرر سا بکری کا بچہ ظاہر کیا۔ تم نے مجھ سے محبت جتائی اور مجھے اپنے گھر لے گئی۔ مجھے تمہارا یہ خیال رکھنا بہت اچھا لگا، تم نے انسانیت دکھائی اور مجھے یہ بات پسند آئی۔ یہی وجہ تھی کہ جب میں نے دیکھا کہ تمہارے گھر میں راشن نہیں ہے تو میں نے اسی دن وہ راشن ڈلوا دیا تھا، اور جب تمہیں تنخواہ نہیں ملی تو تم پریشانی سے چلتی آ رہی تھی، میں نے ہی راستے میں وہ رقم رکھ دی تھی تاکہ تم پریشان نہ ہو، تمہیں آسانی رہے۔ تم مجھ سے ڈرو مت، میں بالکل بے ضرر ہوں اور تمہارے معاملے میں تمہیں بالکل تنگ نہیں کروں گا۔ اس جنزادے کے منہ سے یہ سب سن کر میں دنگ رہ گئی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایک بے ضرر سا بکری کا بچہ ایک جنزادہ ہوگا۔ تبھی اس دن وہ روشنی اس کی آنکھوں سے پھوٹ رہی تھی، اور پھر جس طرح وہ مجھے ممنونیت سے دیکھتا تو مجھے بڑی اپنائیت کا احساس ہوتا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے کیا کہوں، اسی لیے میں چپ چاپ وہاں سے نکل آئی۔ گھر آئی تو سب سے پہلے میرا دھیان بکری کے بچے کی طرف ہی گیا۔ وہ ابھی بھی وہیں پر بندھا ہوا تھا۔ ایک لمحے کے لیے خوف کا تاثر میری آنکھوں میں ابھر آیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب اسے یہاں سے بھیج دوں گی۔ نہ جانے کیوں مجھے اس سے بہت ڈر لگنے لگا ہے، اور یہی بات جب میں نے امی سے کہی تو وہ کہنے لگی، نہیں نہیں، میں اسے کہیں نہیں جانے دوں گی، تم نہیں جانتی گھر میں اس کے آنے کے بعد کتنی رونق ہو گئی ہے، اور پھر جس طرح اس کے آنے سے برکت پڑ گئی ہے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ تو بس تھوڑا سا دودھ پیتا ہے، لیکن اس تھوڑے سے دودھ کے بدلے میں ہمارے گھر میں بہت برکت ہے۔ میں تمہیں اسے نہیں نکالنے دوں گی، اور اب وہ بالکل ٹھیک ہے، باقی اس کا خیال میں رکھوں گی، تم اس کی طرف سے فکر مند نہ ہو۔ امی نے جلدی سے مجھے جواب دیا، جبکہ میں حیرانی سے امی کی شکل دیکھ رہی تھی، جنہیں پہلے اس بات پر اعتراض تھا کہ آخر میں وہ بکری کا بچہ گھر اٹھا کر کیوں لے آئی، اور اب وہ اسے گھر سے نکالنا نہیں چاہتی تھی۔ لیکن میں امی کو سچ بھی نہیں بتا سکتی تھی، اس طرح شاید وہ خوفزدہ ہو جاتی یا پھر یہ سمجھتی کہ مجھ پر کوئی جن زیادہ عاشق ہے، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے اپنے لبوں کو سی لیا، لیکن اس دن کے بعد سے میں بکری کے بچے کے پاس نہیں گئی۔
تاہم اس کی آنکھوں کی چمک مجھے دور سے ہی محسوس ہوتی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ مجھے ایسا لگتا جیسے وہ مجھے اپنی طرف بلا رہا ہے، لیکن میں نہیں جاتی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو محدود کر لیا تھا اور میری کوشش یہی ہوتی تھی کہ میں اسے مخاطب بھی نہ کروں اور دیکھوں بھی نہ۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے۔ وہ بکری کا بچہ اب بھی ہمارے گھر میں ہی تھا اور امی باقاعدہ اس کا اپنی اولاد کی طرح خیال رکھتی تھی، جبکہ میں اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ فیکٹری سے جب واپس آتی تو اس کے بعد اتنی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی کہ کچھ اور کر پاتی۔ لیکن ایک دن جب میں گھر آئی تو وہ کونا خالی تھا۔ مجھے بڑا عجیب سا محسوس ہوا۔ امی سے جب میں نے اس بکری کے بچے کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ دوپہر سے ہی غائب ہے۔ کہاں گیا، کدھر گیا، کون لے گیا، کچھ پتہ نہیں چلا۔ امی اسی لیے پریشان بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئی تھیں اور اب انہیں اس بات کی بے چینی تھی کہ نہ جانے وہ کہاں چلا گیا ہے، کہیں اسے کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ امی نے رو رو کر خود کو ہلکان کر لیا تھا۔ امی کی حالت کو دیکھتے ہوئے میں نے انہیں اس کے بارے میں سچ بتانے کا فیصلہ کر لیا، اور جب میں نے امی کو اس کے بارے میں سچ بتایا تو یہ سب جان کر امی انتہائی حیران رہ گئیں۔ ان کی آنکھوں میں خوف اور حیرت کا تاثر تھا۔ وہ مجھے کہنے لگیں، تو نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ وہ ایک جن زادہ ہے؟ امی نے جب مجھ سے یہ کہا تو میں وضاحت پیش کرنے لگی۔ امی دراصل میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ خوف زدہ ہوں، اور پھر ویسے بھی اس نے ہماری اتنی مدد کی، گھر میں راشن ڈلوایا، مجھے تنخواہ کی رقم دی، اور اس کے علاوہ بھی وہ ہماری مدد کرتا رہا ہے، تو میں نے سوچا کہ چلو جب تک گھر میں رہنا چاہتا ہے رہ لے۔ لیکن اب وہ اچانک چلا گیا ہے اور آپ کی طبیعت خراب ہو گئی، اسی لیے میں نے آپ کو سچ بتا دیا، ورنہ شاید میں آپ کو کبھی اس سچ سے آگاہ نہ کرتی۔ میں نے امی کو تفصیل سے بتایا تو وہ خاموش ہو گئیں۔ یہ سچ تھا کہ امی کی محبت اس بکری کے بچے سے کافی زیادہ ہو گئی تھی، لیکن اب اس کے بارے میں سب جان کر انہیں بہت عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ بکری کا بچہ اصل میں ایک جنزادہ ہوگا، اور یہی بات سب سے حیران کن تھی۔ دن اسی طرح گزر رہے تھے۔ اس بکری کے بچے کا اس کے بعد کچھ پتہ نہیں چلا، لیکن ایک دن جب میں گھر پر آئی تو سعید چچا گھر پر کافی اونچا اونچا بول رہے تھے اور امی سے کافی غصے سے بات کر رہے تھے۔ میں ایک دم آگے بڑھی اور سعید چچا سے سوال کیا، کیا بات ہے سعید چچا، آج آپ اتنے دنوں بعد آئے ہیں اور اتنا غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے، میں چاہتا ہوں کہ اب تم لوگ وہ دکان مجھے بیچ دو، مجھے اس میں سے اپنا حصہ چاہیے، تم لوگ اپنی رقم رکھ لو، اس طرح میں بار بار تم لوگوں کے سامنے آ کر ذلیل نہیں ہو سکتا، لیکن تم لوگ تو بات ہی نہیں سن رہی۔ سعید چچا نے غصے سے کہا تو میں امی کی طرف دیکھ کر رہ گئی۔ چچا اپنی غلطی ماننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ انہیں ذرا بھی اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ ہم کس طرح گزارا کر رہے ہیں اور کیسے ہمارے گھر کے حالات ہیں۔ حالانکہ وہ شخص اپنا حصہ پہلے لے چکا تھا، لیکن پھر بھی اسے ہمارا حق چاہیے تھا۔ میں نے امی کی طرف دیکھتے ہوئے سعید چچا سے کہا، ٹھیک ہے، آپ وہ دکان بیچ دیں اور جتنے پیسے ملتے ہیں آدھا آدھا حصہ کر لیں، لیکن اس کے بعد سے آپ کا اور ہمارا جینا مرنا ختم ہے۔ آپ دوبارہ کبھی ہماری زندگی میں مت آنا۔ میں نے سعید چچا سے صاف صاف کہہ دیا تو وہ ایک ہنکارا بھرتے ہوئے وہاں سے چلے گئے اور میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ہمیں تو جیسے اس بات پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ سعید چچا ہمارے ساتھ ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ ابا کے جانے کے بعد ہم خود کو بالکل بے سائبہ محسوس کر رہے تھے۔ اس وقت کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اتنے میں ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ میں چونک کر اٹھی کہ نہ جانے اس وقت کون ہے، جبکہ ہمارے حالات کی وجہ سے تو ہمارے گھر پر کوئی آتا بھی نہیں تھا۔ دروازے پہ آ کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، لیکن زمین پر ایک کاغذات کی فائل پڑی ہوئی تھی۔ میں حیران ہوئی کہ آخر یہ کاغذات کہاں سے آئے اور کون رکھ کر گیا۔ یہی سوچتے ہوئے میں نے وہ فائل اٹھا لی اور پھر اسے کھول کر دیکھا تو اس میں ابا کی دکان کے کاغذات تھے۔ وہ دکان میرے اور امی کے نام پر تھی۔ میں بے حد حیران ہوئی۔ ابا نے نہ جانے کب دکان ہمارے نام کر دی تھی۔ پھر اس کا تو مطلب ہے کہ اس میں سعید چچا کا کوئی حصہ نہیں بنتا۔ میں اندر آئی اور امی کو جب یہ صورتحال بتائی تو امی بھی بے حد حیران ہوئی اور کہنے لگی، آخر ہمارا ایسا کون سا ہمدرد ہے جو اس طرح یہ فائل وہاں پر رکھ گیا، جبکہ ہمارے پاس تو دکان کے کاغذات ہی نہیں تھے۔ امی کی تشویش بجا تھی، لیکن نہ جانے کیوں میرا دھیان بار بار کامران کی طرف جا رہا تھا۔ اس جنزادے کی بدولت ہی یقیناً یہ فائل ہم تک پہنچی ہے۔ میں نے امی سے بھی یہی کہا، امی ہو نہ ہو یہ فائل یقیناً وہ جنزادہ ہی یہاں پر رکھ کر گیا ہے، ورنہ اور کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی۔ میری بات سن کر امی سر ہلا کر رہ گئیں
اور کہنے لگیں ہاں تم صحیح کہہ رہی ہو، یقیناً یہ فائل اسی نے رکھی ہے، وہ اب تک ہماری سب مشکلیں آسان کرتا آیا ہے، اسی نے ہماری یہ مشکل بھی حل کر دی۔ امی نے اسے سراہتے ہوئے کہا، جبکہ میں خاموش ہو گئی۔ میں اس سے مل کر اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کہاں اسے ملوں اور کہاں سے اسے ڈھونڈوں۔ کچھ دن اسی طرح گزر گئے تھے۔ سعید چچا دوبارہ گھر پر نہیں آئے تھے۔ نہ جانے انہوں نے اب کیا سوچا تھا اور وہ اب کیا چاہتے تھے۔ لیکن ایک دن جب میں فیکٹری سے واپس آ رہی تھی تو راستے میں مجھے کامران مل گیا۔ اسے یوں اچانک اپنے سامنے دیکھ کر میں دنگ رہ گئی تھی، اور پھر بے اختیار خوش ہوتے ہوئے میں نے اس سے کہا، میں تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، تم نے جس طرح ہماری مدد کی ہے کوئی اپنا بھی ایسا نہ کرتا۔ جبکہ کامران نے بڑی گہری نظروں سے مجھے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں کی خاص چمک نے آج بھی مجھے خوفزدہ کر دیا تھا۔ نہ جانے وہ آنکھیں ایسی کیوں تھیں اور ہمیشہ مجھے خوف میں کیوں مبتلا کر دیتی تھیں۔ تاہم وہ کہنے لگا، تم شکریہ ادا مت کرو، یہ تو میرا فرض تھا۔ ویسے بھی جس طرح تم نے ایک بیمار بکری کے بچے کی مدد کی اور پھر اپنے گھر پر رکھ کر جس طرح اس کی خدمت کی، میں بھی کبھی وہ نہیں بھلا سکتا۔ تم اپنا خیال رکھنا، اور جب بھی تمہیں کبھی میری مدد کی ضرورت ہو تو بس ایک بار پکار لینا، میں چلا آؤں گا۔ کامران نے بڑے جذب کے عالم میں کہا تو میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہ گئی۔ نہ جانے کیا بات تھی، آج پہلی بار کامران مجھے اچھا لگا تھا، ورنہ اس سے پہلے میں نے کبھی اس پر غور ہی نہیں کیا تھا۔ مجھے ہمیشہ اس سے خوف ہی آتا تھا۔ آج پہلی بار میرے دل میں اس کی محبت سر اٹھا رہی تھی، اور یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ آہستہ آہستہ میرے دل پر قبضہ کرتا جا رہا ہے۔ میں اس سے نظریں چراتے ہوئے وہاں سے نکلنے لگی تو اس نے مجھے آواز دے دی اور کہنے لگا، میں تمہارا منتظر رہوں گا۔ اس کی یہ بات سن کر میرے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے رک کر پھر تیزی سے چلنے لگی، اور پھر میں نے اپنے قدم آگے کی طرف بڑھا دیے۔ مجھے معلوم تھا یہ ہماری آخری ملاقات نہیں ہے، یہ تو ابھی شروعات ہے۔ اس دن کے بعد سے میں نے کچھ نئی چیزوں کو کرنے کا سوچا۔ ابا کی دکان کو صاف صفائی کروا کے میں نے کرائے پر دینے کا سوچا تھا، اور اس سلسلے میں امی نے میری مدد کرنے کی ٹھانی۔ امی کا خیال تھا کہ کرائے پر رہنے دیتے ہیں، ابا کی دکان کے سامان کو دوبارہ ڈلوا کر نئے سرے سے ہم اسے خود چلاتے ہیں، اور اس سلسلے میں میں امی کی حامی تھی۔ ہم نے 2 دن میں ہی دکان کو اچھی طرح صاف ستھرا کر لیا تھا، اور پھر اس کے بعد میں نے اور امی نے مل کر کچھ سامان خرید لیا تھا۔ ابھی تو ہمارے پاس رقم کم تھی، لیکن ہمیں اس بات کی امید تھی کہ جلد ہی ہم دکان کو ایک اچھے طریقے سے کھڑا کر لیں گے۔ اور پھر جیسے ہی ہم نے کچھ سامان ڈلوایا تو امی نے دکان کو وقت دینا شروع کر دیا۔ امی کے ساتھ میری چھوٹی بہن مدد کرواتی تھی۔ پہلے پہل جب امی دکان پر کھڑی ہوئیں تو لوگوں نے اعتراض کیا، لیکن پھر آہستہ آہستہ لوگ امی سے سامان لینے لگے۔ ہماری مجبوری کے بارے میں سب جانتے تھے، بھائی کوئی تھا نہیں اور ابا کا انتقال ہو گیا تھا، تو ایسے میں عورتوں نے ہی گھر سے باہر نکل کر کمائی کرنی تھی اور اپنے جینے کا آسرا کرنا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جو لوگ پہلے باتیں کرتے تھے اب آہستہ آہستہ کر کے وہی امی کا ساتھ دینے لگے اور دکان سے سامان لینے لگے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ اس سب میں کامران نے بہت بڑا کردار ادا کیا۔ اگر جو وہ اس دن وہاں پر فائل رکھ کر نہ جاتا تو پھر ہمارے لیے تو بہت بڑی مشکل ہو جاتی۔ سعید چچا یہ ساری دکان ہڑپ کر جاتے اور ہم ماں بیٹیاں ہاتھ ملتی رہ جاتی۔ اب تو دکان سے ہمیں اچھی خاصی آمدنی ہونے لگی تھی۔ امی سوچ رہی تھیں کہ دکان کے سامان کو بڑھایا جائے، اسی وجہ سے انہوں نے مجھے کہا کہ کچھ رقم کا بندوبست اگر ہو جائے تو پھر کیا ہی اچھی بات ہو۔ امی کی بات سن کر میں نے سر ہلا دیا، لیکن اب مجھے خود پتہ نہیں تھا کہ ہم رقم کا بندوبست کہاں سے کریں گے۔ تاہم مجھے بھی اندازہ تھا کہ دکان میں جتنا زیادہ سامان ہوگا اتنا ہی زیادہ گاہک آئیں گے۔ اسی ادھیڑ بن میں 2-3 دن گزر گئے۔ ایک دن جب میں گھر واپس آئی تو امی کے ہاتھ میں کافی زیادہ پیسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ امی، یہ نوٹ کہاں سے آئے؟ میں نے حیرانی سے پوچھا تو امی کہنے لگیں، آج ڈاکیا آیا تھا اور منی آرڈر دے کر گیا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہاں سے آئے، لیکن یہ اچھی خاصی رقم ہے۔ ہم دکان میں کافی سامان ڈلوا سکیں گے اور اس طرح ہماری آمدنی میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہوگا۔ امی نے جب مجھے یہ بتایا تو نہ جانے کیوں میرا دھیان کامران کی طرف چلا گیا۔ میں جان گئی کہ یہ رقم کامران نے ہی بھیجی ہے، صرف اسے ہی ہماری مشکلات کا اندازہ ہے اور وہ ہمارا سچا خیر خواہ ہے۔ میں نے وہ رقم دیکھی تو طمانینت کے احساس سے مسکرا دی، کیونکہ میں جان گئی تھی کہ اگر ہمارا کوئی سچا خیر خواہ ہے تو وہ صرف کامران ہے، اور یہ رقم بھی اس نے اسی وجہ سے دی ہے کہ ہم سے کہیں اور سے بندوبست نہیں ہو پا رہا تھا، اور ہمارے حالات کے بارے میں تو وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ اسی وجہ سے اس نے چپ چاپ پھر سے ہماری مدد کر دی تھی۔ امی نے وہ رقم گن کر اندر رکھ دی اور کہنے لگیں،
میں تو آج بہت خوش ہوں، ایسے لگ رہا ہے جیسے نئی زندگی ملی ہو، ورنہ تمہارے ابا کے گزرنے کے بعد تو حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے تھے۔ اب مجھے امید ہو چلی ہے کہ میں تم لوگوں کا آسانی سے بیاہ کر سکوں گی اور تم لوگوں کو اگلے گھر سدھار سکوں گی۔ امی کے اپنے ہی خیالات تھے اور اپنی ہی سوچ تھی، لیکن میں کامران کے بارے میں سوچ رہی تھی، جس نے ایک بار پھر سے آ کر میرا دل جیت لیا تھا، اور نہ جانے اب وہ آگے کس طرح ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا۔ میں جان گئی تھی کہ کامران کے علاوہ اور کوئی بھی مجھ سے اتنی محبت نہیں کر سکتا۔ میں نے غائبانہ طور پر اس کا شکریہ ادا کیا اور اندر کمرے میں آ گئی، اس یقین کے ساتھ کہ کامران ہمیشہ میرے ساتھ کھڑا ہے۔ میرے دل میں اس لمحے ایک عجیب سی کشمکش تھی۔ میں ایک ایسے وجود سے محبت کر بیٹھی تھی جو میری دنیا کا حصہ نہیں تھا۔ ایک جن زادے کے لیے دل میں یہ جگہ بنانا جہاں ایک طرف خوف تھا، وہیں دوسری طرف ایک ایسا دلی سکون بھی تھا جو میں نے اپنے والد کے جانے کے بعد پہلی بار محسوس کیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ یہ رشتہ ناممکنات کی سرحدوں کو چھوتا ہے، مگر کامران کی بے لوث محبت نے مجھے اس حقیقت کو قبول کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں رات بھر جاگتی رہی، اپنے بستر پر کروٹیں بدلتی رہی، اور بالآخر میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اب محض انتظار نہیں کروں گی، بلکہ خود قدم اٹھاؤں گی اور اس نادیدہ محسن سے مل کر اپنے جذبات کا اظہار کروں گی۔ اگلی شام جب فیکٹری سے واپس آ کر سب سو چکے تھے، میں آہستہ سے صحن میں آئی۔ میرا دل دھڑکنیں گن رہا تھا، مگر عزم پختہ تھا۔ میں سیدھا اس کونے کی طرف گئی جہاں بکری کا بچہ بندھا رہتا تھا اور جہاں میں نے پہلی بار کامران کو نور کی شکل میں دیکھا تھا۔ گہری خاموش رات میں نے خوف کو پس پشت ڈالتے ہوئے کامران کا نام پکارا۔ کامران، میں جانتی ہوں تم یہیں کہیں ہو، میں نے تمہیں بلایا ہے۔ میری آواز کانپ رہی تھی، جیسے میں اندھیرے میں اپنا سب سے بڑا راز افشا کر رہی تھی۔ چند لمحوں کی مکمل خاموشی کے بعد اسی کونے سے ایک ہلکی سی نیلی روشنی پھوٹی، جو آہستہ آہستہ پھیلتی گئی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہی پروقار نوجوان کامران میرے سامنے کھڑا تھا۔ وہ اپنی پوری آب و تاب میں تھا۔ اس کے چہرے پر نرمی اور آنکھوں میں محبت کی وہی شدت تھی جس نے مجھے ہمیشہ جکڑ لیا تھا۔ میں ہمیشہ تمہارے ایک اشارے کا منتظر رہتا ہوں عائشہ۔ جب سے تم نے اس بکری کے کمزور بچے کو پناہ دی، تب سے تم نے مجھے اپنے دل میں جگہ دے دی۔ اس نے نہایت نیم لہجے میں کہا، جیسے یہ لمحہ صدیوں سے اس کے انتظار میں تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ اب جھوٹ کی ضرورت نہیں۔ میں نے دل کی ساری باتیں کہہ ڈالیں، اپنی تشویش، اپنی محبت اور اپنے خاندان کی بقا کی جد و جہد۔ کامران نے میری بات صبر سے سنی اور اس نے کہا، میں ہمیشہ تمہاری دنیا میں تمہاری ڈھال بن کر رہوں گا، مگر میں ایک جن زادہ ہوں۔ میں تمہیں مکمل آسائش اور تحفظ دے سکتا ہوں، لیکن میری زندگی، میرا وجود تمہارے انسانی اصولوں کا پابند نہیں ہے۔ تمہارے لیے ایک راستہ ہے، یا تو تم سب کچھ ترک کر کے میرے ساتھ آسانی کی زندگی گزارو، یا پھر مجھے اپنا سچا ساتھی مان کر اپنے ہی راستے پر چلتی رہو، جہاں میرا ہاتھ تمہاری حمایت کرتا رہے گا۔ میں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے دوسرا راستہ چنا۔ میں اپنے خاندان کو ترک نہیں کر سکتی کامران، مجھے تمہاری محبت قبول ہے، لیکن میری شرط یہ ہے کہ تمہاری مدد ہمیشہ میرے اور میری ماں بہنوں کے لیے قوت کا باعث بنے، نہ کہ سستی آسانی کا۔ ہم محنت کریں گے اور تم ہماری کامیابی میں برکت ڈالو گے۔ کامران نے میرے اس عزم کو سراہا اور وعدہ کیا کہ وہ اب ہمیشہ میری محنت کے ثمرات کو بڑھائے گا، نہ کہ محنت کی جگہ لے گا۔ یہ ایک ایسی محبت کا معاہدہ تھا جو انسانیت کی جد و جہد اور مافوق الفطرت حمایت کے درمیان قائم ہوا تھا۔ اس ملاقات کے بعد میں نے دکان کی ترقی کے لیے ایک نیا منصوبہ بنایا۔ کامران کی بھیجی ہوئی رقم سے میں نے نہ صرف دکان میں سامان کا ذخیرہ بڑھایا، بلکہ دکان کی حالت بھی بہتر کروائی۔ میں نے اپنی امی کو بس اتنا بتایا کہ یہ رقم ایک دور کے رشتہ دار نے بھیجی ہے جو ہماری مدد کرنا چاہتے تھے۔ جیسے ہی دکان کی رونق بڑھی، گاہکوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ ایسے تھا جیسے دکان پر کوئی نادیدہ مقناطیس لگا دیا گیا ہو۔ کوئی بھی گاہک خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا تھا، اور امی کی محنت میں دن دگنی رات چگنی ترقی ہو رہی تھی۔ یہ سب کامران کی چپکے سے دی گئی برکت اور حمایت کا نتیجہ تھا۔ وقت گزرتا رہا، میری زندگی میں مکمل استحکام آ چکا تھا۔ میری بہنیں پھر سے اسکول جانے لگیں اور میری امی کے چہرے پر دوبارہ مسکراہٹ آ گئی۔ دکان اب شہر کی مشہور دکانوں میں شمار ہوتی تھی، اور سعید چچا نے بھی دکان کے کاغذات دیکھ کر اور ترقی کو دیکھ کر خاموشی اختیار کر لی تھی۔ میں ایک کامیاب، مضبوط خاتون بن چکی تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ میری اصل طاقت اور تحفظ کون ہے۔ ہر جمعرات کی رات کو میں اسی کونے میں جاتی جہاں کامران میرے لیے ایک دھیمی سی روشنی کی صورت میں موجود ہوتا۔ یہ وہ پل تھے جب میں ایک عام انسان سے ایک خاص انسان بن جاتی، ایک ایسی عورت جس کا سہارا ایک جن زادہ تھا،
اور میں جانتی تھی کہ یہ کہانی کا اختتام نہیں بلکہ ایک نئی اگر آپ کو پراسرار آج اور کی خوشگوار ہماری کہانی زندگی کا پسند آئی آغاز ہے ہے۔ تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔